آج کل میڈیا کے پاس آؤٹ بہت زیادہ ہیں جو میس کام پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ میڈیا سیچوریشن بہت زیادہ ہو کہ میڈیا میں ہمارا فردر فیوچر کیا ہوگا، ناٹ جسٹ اباؤٹ ورکنگ فار اینی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن انٹل اور انلیس یو آر پریکٹیکلی اورینٹیڈ اسکلز نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پچھلے 7 سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، میڈیا کی فیلڈ سے بھی ان کا تعلق ہے اور یہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بینگ اے پوڈ کاسٹ اینکر بھی اپنی جرنی سٹارٹ کی ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن رہتا ہے، تو آج کل جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو مسائل ہیں، یعنی کہ ان کو ایک سیچوریشن ہے، بہت زیادہ میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو جابس نہیں مل پاتی، اس کو یہ کیسے دیکھتی ہیں اور اس میں ان کا مشورہ کیا ہے۔ السلام علیکم مدیحہ مقصود صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے میڈیا کو جو پڑھنے کا سفر ہے، ظاہر آپ نے پہلے پڑھا، وہ آپ کا انٹرسٹ تھا اس میں یا آپ ٹی وی پہ آنا چاہتی تھی؟ کیا اس میں موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے میڈیا کو اسٹڈی کیا؟ پہلے تو ایک بات جو میں یہاں پر بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شخص میڈیا کو ایک اینکر شپ اور ایسے پروفیشن کے ساتھ ہی امیجن کرتا ہے، ویئر ایز اگر ہم لوگ کیونکہ ہم اکیڈیمیشنز ہیں تو ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اٹ از مچ مور bigger umbrella than just becoming an anchor person or coming on screen۔ اور جہاں تک تعلق ہے میری جرنی جب یہاں اسٹارٹ ہوئی تو آئی واز میڈیکل اسٹوڈنٹ ارلیئر، اور میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ صرف ایک میڈیکل واز دی اونلی تھنگ وچ آئی ایم سپوز ٹو بی ڈوئنگ، لیکن آف کورس دیر آر لاٹ آف فیکٹرز انوالوڈ، بٹ دین I ended up being a student of media studies۔ پہلے کوئی ایسپریشنز نہیں تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اٹ واز بیک ان 2010 اور اس وقت میڈیا کا بوم تو بہت تھا لیکن لوگ اس طرح سے اس کو ایز اے فیلڈ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، مطلب اگر ایز ان ٹرمز آف اسٹڈی تو لیکن ایک جرنی تھی، ایک اوپر پلس میری جو سسٹر تھی وہ بھی میری ایک انسپریشن تھی، تو انہوں نے پہلے جوائن کیا اس کو اور اس کے بعد پھر دین آئی فالوڈ ہر فوٹ اسٹیپس، اور اس کے بعد پھر میں نے ایکسپلور کیا کہ اٹ از مچ بگر دین وٹ وی تھنک اباؤٹ اٹ، اور پھر آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کی جو کہ تمام فیلڈز کی ماسٹر فیلڈ ہے۔ میم پھر پڑھانے کی طرف آپ کیسے گئیں؟ کیونکہ ہمیشہ سے میں ایک گولڈ میڈلسٹ رہی ہوں اور میرا بہت برائٹ اکیڈیمک جرنی تھا، تو میرے ٹیچرس کو میرے اوپر بہت زیادہ ایک مطلب ایک ان کو لگتا تھا کہ یہ کچھ ایسا کر سکتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ اسپارک ہے۔ پھر اس سے بھی پہلے کی اگر بات کریں تو کیونکہ میری مدر بھی ایک ٹیچر ہیں تو ایک گھر سے بھی ایک انسپریشنل فیکٹر اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے پرسپیکٹو میں پھر میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا، بٹ پھر بیکاز آئی واز اے ٹاپر آف مائی ایم فل تو مجھے آفر کیا گیا کہ میں ایک سبجیکٹ پڑھاؤں، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، یہ شاید پتہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ when I actually realized کہ this is something I am good at, this is something I can do۔ تو پھر میں نے اس جرنی کو شروع کیا، پھر ملٹیپل انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا، گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، and then I got into this whole journey of academician, being an academician۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ بینگ این اسسٹنٹ پروفیسر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آج کل میڈیا کے پاس آؤٹ بہت زیادہ ہیں جو میس کام پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو جن کو ڈیجیٹل کا پتہ ہے یا جن میں وہ ایبلٹیز ہیں کہ وہ ڈیجیٹل پہ اپنا اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر سکیں، وہ تو کہیں نہ کہیں کچھ عرصے میں اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف جاب اب وہ بات نہیں رہی، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ میڈیا سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، میڈیا مارکیٹ اتنی سیچوریٹڈ ہے کہ ہمارے اپنے جو گریجویٹس ہیں، اب ہم نے 6 پروگرام شروع کر دیے، پہلے ہمارے صرف ایک انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز تھا، اب اسکول بن گیا، اسکول کے انڈر بہت ساری 6 فیلڈز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، آپ کی پبلک ریلیشن ایڈورٹائزمنٹ ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، دین جرنلزم ہے، PR ہے،
سو دیر آر لاٹ آف فیلڈز ناؤ. اب ان کے اتنے سارے گریجویٹس جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ ہم نے ان کو ایک امبریلا پرووائڈ کر دی کہ اسپیشلائزیشن آپ کا ڈے 1 سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے. پہلے ہمیں یہ روم اینڈ پہ ملتا تھا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے فائنل ایئر میں جا کے کہ ہم ان میں سے کن ڈومینس کو چوز کرنا چاہتے ہیں. اور اب کیونکہ مارکیٹ سیچوریشن اتنی زیادہ ہے اور اسپیسیفائڈ جو انڈیویژولس ہیں ان کی ڈیمانڈ اس طرح سے اسی فیلڈ میں ہے, تو کہیں نہ کہیں پر بچے افیکٹ ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میڈیا میں ہمارا فردر فیوچر کیا ہوگا. تو جس دن جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے نا, وہ سب سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر جاب کا اسکوپ کیا ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ ہمیں اس اسٹیج سے ان کی کرنی پڑتی ہے کہ اگر اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بینگ این اینکر, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ورکنگ فار اینی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن, اٹس آلسو اباؤٹ ورکنگ ان دا ایڈورٹائزمنٹ سیکٹر. آپ جہاں سے ڈیجیٹل میڈیا ہے, اور اب کیونکہ جس طرح ابھی آپ میرے ساتھ یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, جیسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے, تو ان کا ایک جو آؤٹ لک ہے وہ بیسیکلی ڈیجیٹل ہے, جس سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, جس سے لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو اب لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں پر یہ بھی ایک اسپیس ہے کہ وہ اپنی ایک امیج بلڈنگ کریں, اور اس کے بعد وہ بہت ساری رول پلئنگ کر سکتے ہیں. سو اگر کہیں نہ کہیں مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے تو کہیں نہ کہیں اپرچونیٹیز بھی ہیں. سو ان اپرچونیٹیز کو صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کن فیلڈز میں. ہاں البتہ یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ کل کی میڈیا مارکیٹ میں صرف وہی بچہ چلے گا یا وہی گریجویٹ آگے کامیاب ہے جس کے پاس کوئی اسکل ہے. صحیح. اور جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے نا, جس نے صرف پڑھائی کی ہے اور جس نے صرف جو ہے نا وہ اب وہ والا سینیریو ختم ہو گیا کہ جس میں صرف آپ نے پڑھنا لکھنا ہے اور کام ختم ہے. انٹل اور انلیس یو آر پریکٹیکلی اورینٹیڈ, آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں نا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا میم, آپ کی انسپائریشن اگر میں پوچھوں آپ کی فیلڈ میں یا فیلڈ سے باہر کون لوگ رہے, اور آپ کو میڈیا میں جب سے آپ کام کر رہی ہیں, ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں, بینگ اے پروفیشنل, فیملی سپورٹ کتنی حاصل رہی؟ ایک تو کیونکہ میڈیا ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ہمارے اپنی سوسائٹی میں بھی جب میں نے ایڈمیشن لیا تو بہت سارے لوگوں نے میرے ابا سے کہا کہ کی گل ہے تسی اپنا چینل تے نہیں کھولنا, پہلے ایک بیٹی کو آپ نے داخل کرایا اور اس کے بعد دوسری بیٹی کو بھی آپ میڈیا اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں. تو مطلب کیا اسپریشنز ہیں آپ لوگوں کی, آپ کیونکہ میڈیا کو ہم پھر بھی ایک طرح سے نا ایک بہت ہی ٹرکی فیلڈ ہے. کچھ چیزیں یہاں پر جو لوگوں نے پن پوائنٹ کی, کرٹیسائز کی, بٹ اچھی بات یہ تھی کہ الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ دیٹ آئی ہیو اے ویری گڈ سپورٹیو فیملی بیک گراؤنڈ, جنہوں نے مجھے مطلب میرے پیرنٹس نے مجھے ہر اس جگہ پر سپورٹ کی ہے جہاں پر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ہم نے نہیں بھیجنا, کوئی ڈسکشن فورم ہم نے نہیں چھوڑا, کوئی کانفرنس ہم نے نہیں چھوڑی, اگر کوئی آؤٹ آف سٹی بھی کوئی انٹریکٹیو سیشنز ہیں تو دے ور آلویز لائک کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہم نے کچھ ایسے سیشنز اٹینڈ کیے جو کہ بڑے جو لمیٹیڈ سے لوگ آتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اپنے ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے ہیں, تو سپورٹ بہت رہی. لیکن انسپریشن کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے تو انسپریشن گھر سے ملتی ہے. میری مدر کیونکہ اکیڈیمشین ہے تو مجھے ان کو دیکھ کے میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں صرف مقصد خود کے لیے جو سروائیو کرنا ہے وہ نہیں ہے. بینگ این اکیڈیمشین آپ کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے, ٹیچرس تو بہت سارے ہیں, مطلب پروفیسرز بہت سارے ہیں, لیکن مینٹورز نہیں ہیں وہ سب. ایسا ہی ہے. تو جو مینٹورشپ کی ایک اسپرٹ ہے وہ میں نے اپنی مدر سے لی, اور اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ابیلٹیز ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو ان میں مجھے میرے فادر کو میں ہمیشہ رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ان میں لیڈرشپ سکلز ہیں اور مجھے ہمیشہ انسپائر کرتے ہیں. پھر میڈیا پرسنالٹیز کی اگر بات کریں, میرے ٹیچرز نے مجھے بہت انسپائر کیا, جن کو دیکھ کے میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو دیکھ کے میں سوچتی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھیں جہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو اتنا میٹر کرے کہ وہ ایک پبلک اوپینین فارمیشن کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو میرے خیال سے میرے ٹیچرز میرے بہت بڑی انسپریشن کا. میم آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب یا کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ میں بیسکلی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ میں نے ایم کیا اور انفیکٹ جو نہیں بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا, اور آئی ایم دا ینگسٹ اسسٹنٹ پروفیسر. تو مجھے بہت ہی چھوٹی جو ٹائم میں بہت کچھ اچیومنٹس میں نے دیکھے, اور اس لیے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے نا جرنی میں آپ کے انسپریشنز بنا کے پورے کر دیتا ہے. کچھ انسپریشنز جو میری ابھی بھی ہیں وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان فیوچر کوئی ایسا ڈیٹا بینک اسٹیبلش کروں جس میں ہماری انڈیجنس ریسرچز
جو ہمارے یہ جو ہمارے اپنے یونیورسٹی لیول پہ کالج لیول پہ جو بچے کر رہے ہیں یا جو اسکالرس کر رہے ہیں ان سب کو کہیں نہ کہیں پر سیو کیا جانا چاہیے. اب آج کل ہمارے پاس یہ جواز ہے کہ جی ہمارے اس ایشو کے اوپر ہماری کوئی انڈیجنس ریسرچ نہیں ہے, جبکہ بہت ساری ریسرچز ہیں, بس ان کو وہ ایکسپلور نہیں کیا جا رہا اور وہ ان پلیٹ فارمس پہ اویلیبل نہیں ہے جو کہ اوپن ایکسیس ہیں. تو ایسا کچھ پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں جس میں لوگوں کے پاس ایٹ لیسٹ اپنی انڈیجنس ڈیٹا بینک آ جائے. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی ہمارے پاس نیشنل نیریٹو کی بھی کمی ہے, تو کہیں نہ کہیں شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ روم ہی نہیں مل سکا کہ ہم اپنی پبلیکیشنز کو اپنے نیریٹیوز کو اسٹرانگ کر سکیں. اسی لیے ہم لوگ جب بھی کچھ ایون ریسرچ پبلیکیشنز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم انٹرنیشنل اسکالرس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ اے ڈے ٹو کم ان مائی لائف وین وی آر گوئنگ ٹو کوٹ مور آف دی نیشنل اسکالرس دین اونلی دی انٹرنیشنل اسکالرس. میم آپ نے بھی ابھی اپنی ڈسکشن میں بات کی کہ میڈیا کی فیلڈ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو 2-3 جو ہے نا وہ خاص جو ہے ان پوسٹس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اینکر کی پوسٹ ہے یا کسی پروڈیوسر کی پوسٹ ہے. تو آپ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں آنے والے لوگوں کے لیے. میرے خیال سے پہلے تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈیجیٹل کا بہت زیادہ اسکوپ ہے آج کل. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ کے پاس سٹیزن جرنلزم کا اب زمانہ ہے, تو سٹیزن جرنلزم میں ہم بچوں کو بھی یہی ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیریٹو ہے, کوئی اسٹوری ہے, تو وہ جانی چاہیے پبلک تک. اور پھر لیکن ایک جو چیز کی ضرورت ہے, جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہے سوشل رسپانسبلٹی. تو وہ جو ایک ڈیلیما ہم فیس کرتے ہیں نا کہ ایوری ادر پرسن از ہیونگ اے موبائل فون اینڈ دے آر پکچرائزنگ سم تھنگ اینڈ دیٹ ایوری ادر نیریٹو از دیئر. تو لوگ اس انفارمیشن رچ سوسائٹی میں نا انفوڈیمک جس کو بولتے ہیں کہ اتنی انفارمیشن ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ایکچوئل رائٹ انفارمیشن کون سی اور رانگ انفارمیشن کون سی ہے. تو وہاں پر ہمیں اسٹیبلش کرنا چاہیے کوئی پاورفل انسٹیٹیوشنس جہاں پر ایگزیکٹلی جہاں سے ہمیں رائٹ اینڈ رانگ جو فلٹریشن ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائے. اور میڈیا میں ہمارے پاس بے شمار اپرچونیٹیز ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم پبلک سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں تو اکیڈیمیا ایک بہت ڈائیورس فیلڈ ہے. اف یو تھنک کہ آپ جو ہیں وہ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہو, ایک اکیڈیمشین بن سکتے ہو, تو آپ اکیڈیمیا میں آ سکتے ہیں. ریسرچر بن سکتے ہیں. ریسرچر کی تو اتنا اسکوپ ہے, آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی جو ریسرچرز ہیں وہ ہر فیلڈ میں آپ کو چاہیے. تو اف یو گڈ ایٹ ڈوئنگ دیٹ تو یو کین بی ون آف دا ریسرچرز اینڈ یو کوڈ بی اینڈ آلسو یو کوڈ بی دا فیس. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلی تو جرنی جو ہے نا وہ جرنی ٹورڈز یور سیلف ہے کہ آپ نے پہلے ایکسپلور کرنا ہے کہ مجھ میں ٹیلنٹ کیا ہے. اور جب وہ ٹیلنٹ کی ایکسپلوریشن ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اب آپ نے اس کی طرف سفر کیسے کرنا ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں تو بہت اپریشیٹ کروں گی کیونکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں کرنٹلی دے آر ایسوسیٹیڈ اور وہ کچھ انٹرنشپس کر رہے ہیں, کچھ لیکچرز ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں کہ دیر آئیڈیاز وچ آر کمنگ ٹو دیئر مائنڈز. پلس ہماری معاشرے میں نا سوال پوچھنے کا کلچر نہیں ہے. تو جب ان کو ایک ایسا ایٹماسفیئر ملتا ہے جہاں پر وہ سوال کر سکیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک لرننگ کی بات ہے تو وہ جو ایک میں ہمیشہ قاسم علی شاہ صاحب کو ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ جب دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایک چھوٹے سے اسپارک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہم کسی کی بات کو سنتے ہوئے بھی جو ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ کسی کی لکھی ہوئی کسی چیز کو پڑھ کے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں یا آپ کسی کے لیے کوئی اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے سوسائٹی میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ مقصود صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے میڈیا میں اپرچونیٹیز کی بات کی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھیں اور اس انٹرویو کا ایسنس وہی تھا کہ آپ کس طرح سے مختلف اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.